کے لیے اگر آپ سروس کریں تو اس میں بھی ایک کامیابی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہوں ایز اے ٹیچر، ایز اے پروفیسر، کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت اوور آل ہے بائی دا ویسٹ، اور وہ سب بھاگنا چاہتے ہیں، یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. تو میں جب بھی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ ایکسپوجر ملنا چاہیے، ان کی بات سنی جانی چاہیے، جنہوں نے اپنی تمام زندگی پاکستان کی سروس کے اندر گزاری ہو. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سینیٹر صاحب. اور ڈاکٹر منصور سے بھی ایک بڑی کرینہ دوستی ہے، انہوں نے مجھے ابھی ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا، جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے. لیکن میری ویسے ڈگری اکنامکس میں ہے، لیکن میں پولیٹیکل سائنس کی بھی بات کر لیتا ہوں، کیونکہ میں بڑا یونیک قسم کا اکانومسٹ ہوں. کیونکہ میری جو پہلی ماسٹرس تھا میرا اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی سے، وہ پولیٹیکل سائنس کے اندر تھا، اور اس کے بعد تھوڑا سا ورک ایکسپیرینس لینے کے بعد میں دوبارہ یو ایس اے گیا فل برائٹ اسکالرشپ پہ، اور میں نے اکنامکس میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کیا. تو میں جب بھی اکنامکس کی بات کرتا ہوں تو اس میں پولیٹیکل ویوز مجھے نظر آتے ہیں، جو کہ میں یہ کہوں گا کہ باقی اکانومسٹ کے مقابلے میں تھوڑا سا میرے پاس یہ ایج ہے کہ مجھے یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اینی ویز، تو میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں کوئی خاص چیز ایڈ نہیں کر سکتا. شاید صاحب بہت ہی زبردست انداز میں جو بڑی بڑی باتیں تھیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. میں 2-3-4 چیزیں پھر بھی کہنا چاہوں گا. دیکھیں، میں اس میں جو جس طرح سینیٹر صاحب نے فرمایا نا کہ یہ ایک ونس ان اے لائف ٹائم یا ونس ان اے فیو ہنڈریڈ سینچریز، یہ ایک بہت ہی یونیک ایونٹ ہونے جا رہا ہے ہماری لائف ٹائمس کے اندر. اور وہ یہ ایونٹ ہے کہ بائی 2027-2028 جو چائنا کی اکانومی ہے وہ ایکچوئل نامنل فگرز میں، یعنی کہ ایکچوئل نمبرز کے اندر، ناٹ آن پرچیزنگ پاور پیرٹی، ایکچوئل سائز آف دی اکانومی میں اٹ ول سرپاس، وہ یو ایس کی اکانومی سے بڑھ جائے گی. لاسٹ ٹائم جب کوئی اکانومی یو ایس کی اکانومی کے قریب آئی ہے، دیٹ واز پروبیبلی 1870 یا 1875 کی بات ہے، جب یو کے کی اکانومی واز 75% آف یو ایس اکانومی، 75% تھا یو ایس اکانومی کا. اور اس کے بعد سے لے کے اب تک دنیا کی کوئی اکانومی، کوئی کنٹری یو ایس کے قریب نہیں آ سکی. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا یو ایس کی اکانومی سے آگے جا رہا ہے. تو یہ ایک کیا کہنا چاہیے، ایک فاؤنڈیشنل، ایک بہت ہی فنڈامنٹل چینج ہے دنیا کی ریلیشن شپ، اکنامک، پولیٹیکل، سوشل ریلیشن شپس کے اندر. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو چائنا کی اکانومی یو ایس کی اکانومی سے بڑھنے جا رہی ہے اور آلریڈی 75-80% ہو چکی ہے، تو اس سے امریکہ کے اندر کس قسم کے چینجز آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی، کہ یہاں پہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں کیا چینجز آ رہے ہیں. 2010-2011 کے بعد امریکہ میں ایک بڑا انٹرسٹنگ چینج آیا فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ میں، جس کو آپ پیوٹ ٹو ایشیا بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا جو لانگ ٹرم چیلنج ہے وہ مڈل ایسٹ نہیں ہے، وہ بیسکلی چائنا ہے. اور ہوا کیا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ایئرس 2011 سے لے کے اب تک یو ایس سوسائٹی، یو ایس پالیٹکس اور یو ایس فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ایز ویل ایز ان کے جو دانشور کلاس ہے، ان کی انٹیلیجنسیا ہے، وہ obsess ہو گئے ہیں چائنا کی رائز سے. ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کتنا بڑا چینج، جبکہ یو ایس کیا کہتے ہیں نا، جہاں پہ کیپٹلزم ہیز کم ان اٹس اون، کہ جہاں پہ جس کو دیکھا جاتا ہے ایز اے آئیڈیل ٹائپ، یہ کیسے چائنا ان سے آگے نکل رہا ہے. تو اس سے بہت ہی فنڈامنٹل قسم کے چینجز بھی آ رہے ہیں یو ایس کے اندر. اور وہ جب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہوا یہ ہے کہ جس کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بیسکلی ایک obsession شروع ہو گیا ہے چائنا کے ساتھ، کہ کسی نہ کسی طرح سے اگر ہم نے چائنا کو آؤٹ کمپیٹ اور ڈومینیٹ نہیں کیا، اگر ان کو کنٹین نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس جو ہے وہ ایک اس کی جو ایک پول پوزیشن ہے یا اس کی جو ہیجمنی یا اجارہ داری ہے دنیا کے اندر، وہ ختم ہو جائے گی. اور اس نظریے کو لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس کی جو فارن پالیسی ہے وہ انکریزنگلی اگریسو ہوتی چلی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے بائی ڈے بائی ڈے. اس کے کچھ ایگزامپلس میں آپ کو اس طرح سے دوں گا کہ ابھی آپ نے حال ہی میں پڑھا ہوگا کہ اب ایک بہت ہی اسٹرینجنٹ قسم کے ٹیرف کنٹرولز یا ٹریڈ کنٹرولز لگائے جا رہے ہیں، اسپیشلی ود رسپیکٹ ٹو ٹیکنالوجی.
تاکہ چائنا کو جو یہ سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی ہے وہ ان تک نہ پہنچ سکے. نمبر 2, ہواوے کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے یو ایس نے اس کو بند کرنے کی کوشش کی, جو چائنا کا سیلولر مینوفیکچر ہے. فل برائٹ پروگرام ختم کر دیا گیا. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہوتی چلی جا رہی ہیں, جس کا سینیٹر صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا کہ پچھلے سال یا بائیڈن ایڈمنسٹریشن 2-3 بہت ہی فنڈامنٹل اسٹیٹمنٹس دے چکی ہیں, جن سے یہ لگتا ہے کہ شاید یو ایس اپنی جو دیرینہ پالیسی ہے, جس کو اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کہا جاتا ہے, کہ وہ یہ جو ون چائنا پالیسی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس تائیوان کی جو سیکورٹی ہے اس کو لپ سروس تو دیتا ہے, لیکن اس نے دیرینہ طور پہ یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ ون چائنا پالیسی میں بھی بلیو کرتا ہے کہ ایونچولی ایک ٹائم آئے گا جب مین لینڈ اور تائیوان آپس میں ری یونیفائی ہو جائیں گے. تو وہ اس کو ان کی ایک اسٹریٹجک ایمبیگوٹی تھی, اور لگتا ایسا تھا کہ جیسے وہ اس پالیسی سے آگے نکلنے جا رہے ہیں. لیکن ہر دفعہ جب بھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس کی کلیریفیکیشن آ جاتی ہے وائٹ ہاؤس سے. لیکن یہ بہت ہی ڈینجرس ایکشن ری ایکشن سچویشن کے اندر امریکہ اس ریلیشن شپ کو دھکیل رہا ہے. پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ ان کی جو یو ایس ہاؤس کی اسپیکر ہیں نینسی پیلوسی, وہ پہنچ گئی تائیوان میں, اور اس چیز کو چائنا میں بہت ہی کنسرن کے انداز سے دیکھا جاتا ہے, اور رائٹلی سو, کیونکہ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے جس میں ون چائنا پالیسی کو جب سروس دی جاتی ہے ایک اسٹریٹجک ایمبیگوٹی, اور اب لگ رہا ہے کہ یو ایس جو ہے نا اس کو چینج کرنے جا رہا ہے. میں ایک آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ جنرلی جب بھی ہم فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم 2 قسم کے لوگوں کی بات کرتے ہیں, جو بہت ہی کیا کہنا چاہیے اگریسو ہوتے ہیں کسی چیز کے اوپر, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہاکس, یعنی کہ بال شاہین, کہ وہ ایک شکاری پرندہ ہے, اور جو امن کی بات کرتے ہیں, انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہ ڈرس کہا جاتا ہے اتفاق. امریکہ کے اندر ایک ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ وہاں پر یا تو ہاکس ہیں یا سپر ہاکس ہیں. وہاں پر کسی قسم کی انگیجمنٹ یا کیا کہنا چاہیے پیس کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بہت کنسرننگ ہے, اور یہ اس لیے کنسرننگ ہے کیونکہ یہ دونوں کی دونوں کنٹریز بہت ہی بڑی اکانومیز اور ملٹری پاورز ہیں, اور جب بھی ان کے اندر کسی قسم کی انگیجمنٹ یا اگریسو انگیجمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس میں پھر ڈر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اسپیشلی ان دا پیسیفک تھیٹر, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ بہت ہی اگریسو انداز میں اپنی بیسز کو انہینس بھی کر رہا ہے اور ان کو بڑھا رہا ہے. حال ہی میں انہوں نے فلپینس کے ساتھ, انڈونیشیا کے ساتھ بات کی ہے کہ وہاں پر اپنی جو ملٹری پریزنس ہے اس کو بڑھائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عجیب قسم کا ریئیکشن کے اندر امریکن سوسائٹی پھنس گئی ہے. وہ چائنا کی رائٹس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں, ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ دنیا کے اندر ایک سکلکل موومنٹ ہے. رومن امپائر ایک زمانے میں ایک سپر پاور تھی, پھر اس کو زوال آیا, پھر اس کے بعد ہم نے آگے چل کے دیکھا کہ بہت سی, اور برٹش امپائر ہمارے سامنے ہے کہ جب ایک زمانے میں وہ سپر پاور تھی تو اس کو زوال آیا. تو یہ ایک نیچرل سائیکل ہے, اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اگریسو انگیجمنٹ کریں, کیونکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں دنیا کے لیے, دنیا کی اکانومی کے لیے, وہ بہت ہی کیٹاسٹرافک اور تباہ کن ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ تو میں نے جو بات کی تھی, میں نے امریکہ کے حوالے سے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے. میں اس میں گرہم ایلسن کی بھی بات کر سکتا ہوں, جس کا سینیٹر صاحب نے حوالہ دیا, اس کا ایک تھیوسیڈیٹیز ٹریپ کی وہ بات کرتا, پر بات میں ٹیکنیکلٹی میں نہیں جانا چاہتا. اچھا, اب میں بات کرنے لگا بہت ہی انٹرسٹنگ بات جو کہ شاید سینیٹر صاحب نے نہیں کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ آئی وڈ بی ریمیس اگر میں یہ نہ بات کروں. میں وہ بات کروں گا کہ چائنا میں کیا چینجز آ رہے ہیں. دیکھیں, جہاں ہم نے امریکہ کی بات کی ہے, مگر چائنا کے اندر بھی بہت ہی فنڈامنٹل قسم کے چینجز آ رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کر کے جاؤں گا, اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ چائنا کے اندر جو بھی ان کے پولیٹیکل حالات تھے, جب ڈینگ شاؤپنگ کی حکومت آئی اور انہوں نے اکانومی کو کھولا اور اس کے بعد نیشنل اکنامک گروتھ ہوئی, تو پریزیڈنٹ ڈینگ نے, یا میرا خیال ہے ان کو چیئرمین کہتے تھے, چیئرمین ڈینگ نے کچھ خاص قسم کے چیکس اینڈ بیلنسز چائنیز پولیٹیکل سسٹم کے اندر لگائے.
جس میں سب سے بڑا پولیٹیکل کنٹرول یا چیک اینڈ بیلنس یہ تھا کہ 2 ٹرم سے زیادہ کوئی بھی پریزیڈنٹ وہاں پر ڈینگ شاؤپنگ کے بعد اس نے رول نہیں کیے. انہوں نے بھی 2 ٹرمز. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو پریزنٹ چائنیز لیڈرشپ ہے جس میں پریزیڈنٹ شی، انہوں نے پہلی دفعہ تیسری ٹرم انہوں نے لی ہے، اور اس طرح سے میرے اندازے کے مطابق he has become the most powerful man in the world. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں امریکہ کے اندر اتنی اگریسو ایک پوسچرنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ وہ obsess ہو گئے ہیں چائنا کو کنٹین کرنے میں، اس کے خلاف اپنی ہر قسم کی ٹولس کو امپلوائے کرنے میں، وہاں چائنا بھی ایک بہت ہی مضبوط پولیٹیکل سسٹم کے طور پہ ابھر رہا ہے، جہاں پر ایک بہت ہی اسمال نمبر آف پیپل کے پاس بے پناہ پاور آ چکی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک چیز تھوڑی سی توجہ طلب ہے کہ جہاں پر ایک کنٹری بہت زیادہ اگریسو ہو رہی ہے چائنا کے خلاف، وہاں پہ اس کا ریئیکشن چائنا کے اندر بھی آ رہا ہے. تو یہ تھوڑی سی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آئی ہوپ کہ سیملر heads will prevail on both sides تاکہ کوئی untoward incident نہ ہو جائے. اب میں اس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اور آخری چیز جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن فارن پالیسی از ناؤ ان اے چائنیز ٹریپ. چائنا ٹریپ یا آپ نے سینیٹر صاحب نے فارن افیئرس کا ذکر کیا تھا، اس میں ایک بڑا اچھا آرٹیکل آیا تھا جیسیکا وائس کا in August of last year. She is a professor Cornell University میں پڑھاتی ہیں، اور وہ ایک واحد میرا خیال میں وائس ہے چائنا کے اندر امریکہ میں، جو کہ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ کی فارن پالیسی جو اورینٹیشن ہے وہ بالکل غلط ہے، اور بالکل ضروری نہیں ہے کہ ایک اگریسو پوسچر لیا جائے چائنا کے اگینسٹ. چائنا کی رائز انیویٹیبل ہے، اس کو اسیمولیٹ کرنے کی، اس کو انکلوسیو بنانے کی اور اس کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جو جیسیکا وائس کا جو پوزیشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، چائنا کو انگیج کرنے کی، اس کو انٹرنیشنل، اور کیونکہ نیا انٹرنیشنل آرڈر چائنا کی ان پٹ کے بغیر نہیں بن سکتا. چائنا کا اتنا زیادہ ہیف اور ویٹ ہے دنیا میں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ چائنا کو بائی پاس کر کے کوئی انٹرنیشنل آرڈر بنائیں گے تو یہ آپ کی کام پھیل ہے. اور آخری بات، میں نے ٹائم میرا خیال میں بہت زیادہ لے لی ہے، اور آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ میں کرنا چاہ رہا تھا پاکستان کے حوالے سے. اس میں دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری چین کے ساتھ قرینہ دوستی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ بیسکلی شروع ہوتی ہے ڈیفینس کوآپریشن سے، اس کے بعد ہماری ایک اکنامک ڈپینڈنس بھی ہے چائنا کے اوپر. آپ نے دیکھا ابھی سینیٹر صاحب نے بتایا کہ جب کوئی پاکستان کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو انہوں نے $700 بلین ہمیں پکڑا دیے. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں اور مجھے اس کے اوپر تھوڑا سا تشویش ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو کہ ایک ویسٹ منسٹر اسٹائل پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، جس میں پاور کی پولیٹیکل پاور جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے ان دا سوسائٹی، کچھ آوازیں ایسی آنا شروع ہو جاتی ہیں گاہے بگاہے جس میں پریزیڈینشل سسٹم کی بات کی جاتی ہے، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاید چائنیز ماڈل جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک اچھا ماڈل ثابت ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی وڈ ایڈوائز کوشن جو بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پالیسی میکرز ہیں، کہ پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ چائنا کی گراؤنڈ ریالٹیز سے بالکل مختلف ہیں. چائنا از 92-93% آن چائنیز. پاکستان ایک بہت ہی ڈائیورس اور ایک کمپلیکس کنٹری ہے جس میں نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ جینڈر لنگوسٹک ایتھنک ریلیجس فالٹ لائن ہے. اور پاکستان کی جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت سی قباطیں ہیں یا وہ ایک تھوڑی سی ویک ہے، ہائی کوالٹی نہیں ہے، بٹ ابھی تک اس نے پاکستان کی فیڈریشن کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پلورلٹی سسٹم کی جگہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم کی طرف جانے کی ضرورت ہے. کیمپین فائنانس ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. غرض کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا الائنس ہے چائنا کے ساتھ، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی طرح سے چائنا کا پولیٹیکل ماڈل بھی فالو کریں، کیونکہ ہمارے ملک میں چائنیز پولیٹیکل ماڈل اگر کسی نے لگانے کی کوشش کی تو دیٹ وڈ بی این انمیٹیگیٹڈ ڈیزاسٹر.
تو ایک تو میں یہ کوشچن کرنا چاہتا تھا، اور آخری بات میں جو کرنا چاہتا تھا گوادر کے حوالے سے، لیکن سینیٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ گوادر جو ہے وہ اس سارے گریٹر ساؤتھ ایشیا کے اندر اس لنچپن، اس کا بہت ہی اہم کردار ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گوادر کے جو لوگوں کی جب